صحیح بخاری حدیث نمبر 521۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی، پس عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے اور انہوں نے بتایا کہ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن عراق کے ملک میں نماز میں دیر کی تھی جب وہ عراق میں حاکم تھے۔ پس ابو مسعود انصاری و بن عمر ان کی خدمت میں گئے اور فرمایا، مغیرہ رضی اللہ عنہ، آخر یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے نماز پڑھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح کا حکم دیا گیا ہوں۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ سے کہا، معلوم بھی ہے آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات عمل کر کے بتلائے تھے؟ عروہ نے کہا کہ ہاں، اسی طرح بشیر بن ابی مسعود رضی اللہ عنہ اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 522۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرہ میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 523۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد القیس کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، ہم اس ربیہ قبیلے سے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجیے جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلے خدا پر ایمان لانے کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نماز قائم کرنے کا، تیسرے زکوٰۃ دینے کا، اور چوتھے جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنے کا، اور تمہیں میں تومبڑی، خنتم، کسار اور نقیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 524۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 525۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا، میں نے اسی طرح یاد رکھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک ہو۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنہ کی چیز ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھا، مجھے تم اس فتنہ کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس وقت خوف نہ کھائیے، آپ کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا، کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شفیق نے کہا
کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دروازہ کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی جو قطعاً غلط نہیں۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازہ سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 526۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی، اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ اور زیادہ بھی بتلاتے، لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 529۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی بات اس زمانہ میں نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا نماز تو ہے۔ فرمایا اس کے اندر بھی تم نے ضائع کر رکھا ہے جو ضائع کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 530۔ ابو عبیدہ حداد نے عبدالعزیز کے بھائی عثمان بن ابی روات کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ظاہری سے سنا کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا، اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ اور بکر بن خلف نے کہا ہم سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ ہم سے عثمان بن ابی روا نے یہی حدیث بیان کی۔